السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے پریشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پریشہ خان ولاگز۔ ویورز، ابھی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ہمارے ایک میں نے کلپ دیکھا جو کہ ریلیٹڈ تھا میاں بیوی کے رشتے سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ اس ساری سٹوری کا جو کیا کہنا چاہیے سمری اس کی وہ یہ تھی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کی ضروریات زندگی وہ پوری نہیں کر رہا، وہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کوشش کر رہا ہے اور نہیں ہو پا رہا، وہ پھر قابل معافی بھی ہوتا ہے اور پیشنس کے حوالے سے بھی اس میں وہ قابل معافی ہوتا ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ برداشت کریں، اس چیز کو برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے نا انسان وہ چاہتا ہی نہیں ہے ذمہ داری لینا، ایک بیوی اور اپنے ایک بچے کی ذمہ داری لینا ہی وہ نہیں چاہتا۔ تو ایسے میں عورت کو اسلام نے پورا حق دیا ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں، گو کہ آپ نے اس کو تقریباً 2 سے 3 سال تک اس کو جو ہے وہ برداشت کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا، اتنا بہت عرصہ ہے، یہ والا عرصہ بہت ہے جو ہے نا وہ اگلے بندے کو کے بارے میں سمجھنے کے لیے وہ چاہتا کیا ہے، اور آگے سے آپ اس سے بات بھی ایسے کریں تو آپ کہ بھائی آپ ارننگ کرو نا ابراہیم۔ تو ویئرز، میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ عورت بیچاری 2 سے 3 سال جو ہے وہ اس کو برداشت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ضروریات زندگی دوسروں کے ذریعے پوری کر رہا ہے، بلکہ پوری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور ڈیزائرز تو چلو دور کی بات ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تک دوسرے اس کی پوری کریں، اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہوئے بھی وہ ارننگ کرنے کو پریفر نہیں کرتا۔ اگر ایسی سچویشن ہو تو ویئرز آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا اس عورت کو اس سے خلا لے لینی چاہیے؟ اگر وہ عورت اس قابل ہے کہ وہ خود کر سکتی ہے ارن، بلکہ ہر عورت کر سکتی ہے ارن، ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، پاکستان سے باہر ہو، چاہے آل اوور دا ورلڈ، ٹھیک ہے؟ ویسے تو پاکستان سے باہر جو ہے جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں عورت اور مرد مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ اپرچونیٹیز آج کل کے حالات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ عورتوں کے لیے تو کم ہیں ہی، لیکن مردوں کے لیے بھی ارننگ کی اپرچونیٹیز بہت کم ہو گئی ہیں۔ ویئرز، مجھے اس حوالے سے تھوڑا اسٹرکٹلی اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ مجھے خود کو، میں پرسنلی آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، مجھے خود کو ایسے مردوں پر بہت غصہ آتا ہے، سخت قسم کے مجھے وہ زہر لگتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچی، یعنی شادی انہوں نے کر لی ہے لیکن وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ کیوں؟ سب کچھ ہو کر بھی ذمہ داری وہ نہیں اٹھانا چاہتے، یا تو ان کو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انہوں نے کر لی ہے تو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں، کچھ بھی کریں۔ وہ ہر کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کوئی کہے گا کہ یہ چھوٹا کام کرتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک انتہائی نیچ سوچ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو سمجھتے ہو کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ چھوٹا کام کرتا ہے، یا میرا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ باہر اپرچونیٹیز ڈھونڈو، باہر کے ملکوں میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، UK۔ اگر آپ کو پاکستان میں اچھی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، آپ باہر کی کنٹریز میں ڈھونڈو، وہاں تو اچھی ارننگ ہو سکتی ہے نا۔ اگر دیکھا جائے، آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں ایک ٹرک ڈرائیور کی جو جاب ہوتی ہے اس کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن باہر کی کنٹریز میں جیسے آسٹریلیا وغیرہ، ان کی سیلریز دیکھا جائے تو ان کی سیلریز باقی امپلائیز کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اکاؤنٹنٹ ہو گیا یا آفس جاب جو بھی ہوگی کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ٹرک ڈرائیور وہاں پر کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں سمجھا جاتا، اور بلکہ اچھی ارننگ کر کے وہ نہ صرف آسٹریلیا میں رہ کر جو ہے وہ اپنی فیملی کو رکھ سکتا ہے اور ان کی کفالت، بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک صاحب بتا رہے تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ بتا رہے تھے آسٹریلیا میں اپرچونیٹیز کا
کہ ٹرک ڈرائیور کی اتنی اچھی جو ہیں وہ جابس ہیں، اور وہاں پر فورن سے وہ نیشنلٹی اور ریزیڈنس جو ہے وہ فورن سے، تو وہ فورن سے جو ہے نا ریزیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان کو امپلائیز کی ضرورت ہے وہاں پر. تو اگر کوئی انسان اس کو یہ سب کچھ اچھا پلیٹ میں رکھ کے تو کچھ نہیں ملتا، تھوڑی سی تو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کما لوں گا، جب کہ ایسا ہو نہیں رہا اس سے، تو وہ کچھ تو ہاتھ پیر مارے نا. یہاں کے پاکستانی ٹپیکل مرد، میں کچھ مردوں کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے یا وہ کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے چھوٹا ہوگا. تو یہ ان کی نہایت ہی گھٹیا سوچ ہے. سن لیں آج وہ لوگ، تو یہ ان کی نہایت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھا لائف اسٹائل، کس کا خواب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فیملی کو اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کریں. کس کی خواہش نہیں ہے یہ؟ آج کل سب کی خواہش ہے نا. تو ویئرز آج کل کے لالچی کچھ مرد جو ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بیویاں جو ہیں ان کے گھر کا کام بھی کریں، ان کا یعنی گھر کا کام سارا، نوکرانی بھی نہیں رکھ کے دینی، ان کے گھر کا کام کریں، ان کے بچے سنبھالیں، یعنی کہ دونوں کے برابر ہے نا. خود نہیں سنبھالنا چاہتے، وہ آرام سے پلنگ پر بیٹھنا چاہتے ہیں، صرف موبائل پر صرف ٹک ٹاک دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے بھی وہ خود سنبھالیں، بیویاں گھر کا کام بھی سارا وہ خود کریں، اور باہر سے ارننگ بھی وہ خود کر کے لائیں. تو پھر تمہارا کیا کام ہے اس کی لائف میں؟ اگر تم نہیں کچھ کرنا چاہ رہے، اگر تم کچھ نہیں ان کے لیے، تم ایک طرح سے کھوٹا سکہ سمجھو تمہیں، پھر ہے یہ تو اسلام میں بھی ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ باہر نکل کے کام کیوں کر رہی ہے، عورت باہر نکل کے کام کیوں کر رہی ہے، عورت یہ کیوں کر رہی ہے، عورت وہ کیوں کر رہی ہے. ساری انگلیاں عورت پہ کیوں اٹھتی ہیں؟ اس لیے اٹھتی ہیں نا کیونکہ ان کے مرد نہیں کام کرنا چاہ رہے ہوتے، اور پھر ان کو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے گھر سے کام کرنے کے لیے. یہ غلط ہے، یہ بہت سراسر زیادتی ہے آج کل کی عورتوں کے ساتھ. ایک عورت جو اتنی تکلیف سے بچہ پیدا کرتی ہے، اور آج کل کے دور میں تو سی سیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں دیتا ڈاکٹر. لڑکیاں نارمل نہیں پیدا کر پا رہی ہوتی، کیونکہ آج کل کی خوراکیں پرانی خوراکوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ نارملی بچہ پیدا کر سکے. تو ایک عورت جس کا سی سیکشن بھی ہوا ہو، اس کے 40 ڈیز بھی بیماری میں گزرے ہوں، تو اس سے ان لاز، آج کل کے جو ان لاز ہیں نا، جو ٹپیکل قسم کے، وہ اس سے کام بھی لیتے ہیں، وزن اٹھانے والا کام، جو کہ وزن اٹھانے والا کام اس عورت کے لیے موت ہے، موت. کیونکہ اس کی کمر میں ساری زندگی کا درد پھر رہتا ہے، نہیں جاتا، اور پھر اس کے بعد اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اور بھی اس کے بچے پیدا کرے، اور پھر گھر بھی پورا سنبھالے اور نوکری بھی کرے. یہ سراسر زیادتی ہے. ایسے مرد سے خلا لے لینی چاہیے. آج کی خواتین جن کو نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کریں، وہ خلا لے لیں. ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک اسٹیچو کے ساتھ گزارا کرنے سے بہتر ہے وہ الگ اپنے بچے کے ساتھ لائف گزاریں. ان کو شیلٹر بھی اللہ دے دے گا. جس نے اتنا پالا ہے وہ آگے بھی پال لے گا. جو اپنے بچے کی بخار میں اس کی دوائیوں کا خرچہ نہیں پورا کرنا چاہتا، جو اس عورت کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی جیسے کوئی ہو جاتا ہے ٹیمپرری، اس کو ڈیزیز ہو یا کوئی بھی کچھ بھی بیماری وغیرہ چلتی رہتی ہے، ساتھ اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، اگر وہ تک جو ہے وہ کرنا نہ چاہتا ہو، ادویات کا خرچہ پورا نہ کرنا چاہتا ہو، میڈیسنس وغیرہ کا، تو ایسی شخص کے ساتھ رہنا چاہیے؟ کوسچن مارک. یہاں پر کوسچن مارک بنتا ہے. کیا ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہیے جو آپ کی ضروریاتی زندگی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ وہ دانستاً ایسا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر کانشیسلی وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو پلیز برائے مہربانی ایسی خواتین جو ہیں وہ ایسے مردوں کے ساتھ گزارا کرنا چھوڑیں، اپنی لائف کو سپوائل کرنا چھوڑیں. جتنی زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی ہے، آگے کی بھی اللہ بیلی. ویئرز میری عادت ہے کہ میں اگر کوئی اس قسم کی کسی کی تکلیف دیکھ جاؤں تو میں اس کو، ویئرز میرا دل اس طرح کا ہے کہ میں بہت سینسٹیو ہوں، اور مجھے فوراً سے میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں. مجھے بہت رونا آتا ہے ایسے حالات دیکھ کر لوگوں کے. تو جو ہے نا برائے مہربانی خواتین اس قسم کی ظلم و ستم سہنا چھوڑیں، اور اپنی لائف آگے کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر بنانے کے لیے ایسی شخص کا سہارا لینا چھوڑ دیں، اور خود ہی زندگی گزاریں اپنے بلبوتے پہ. اپنی ارننگ کر کے اگر خود کرنی ہے، ایسے اسٹیچو کے ساتھ زندگی مت گزاریں.
اسی کے ساتھ، اسی آخری بات کے ساتھ میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں. اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگر اچھا نہیں لگا تو اسکپ کر دیں، بے شک نہ دیکھیں میرا. جن کو تکلیف ہوتی ہے اور جن کے اوپر تکلیف گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتے ہیں، اور اس لیے وہی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ.